عجائب گھر میں وہ جو رہتے تھے اس کو خیمہ صادقین کہتے تھے. تو خیمہ صادقین میں اکثر خواتین بھی آتی تھی کیونکہ ان کی حسن پرستی کے قصے مشہور تھے اور سب کسی نہ کسی کام کی وجہ سے آتی تھی. ان سے کوئی نہ کوئی مصوری کا کوئی نمونہ یا کوئی اور پورٹریٹ بنوانا چاہتی تھیں اور ان سے کوئی جعلی عقیدت اور محبت کا بھی بہت مطلب ہے کہ ڈھونگ رچاتی تھی. اور صادقین بہت اس معاملے میں انسانی شخصیت کی پرکھ رکھتے تھے. وہ خوب جانتے تھے کہ یہ انسان سنسیئرلی یہ کہہ رہا ہے یا یہ نیت اس کی ہے یا نہیں ہے، وہ پرکھ لیتے تھے. تو ایک روز مجھے کہنے لگے، کوئی خاتون آئی، بعد میں کہتے ہیں ظاہر صاحب یہ جو نوریلی قسم کی خاتون آئی ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا حضور یہ آپ کو بیوقوف بنانے کے چکر میں ہے. کہیں گے وہ تو ہم جانتے ہیں، ان کا کیا خیال ہے ہم نہیں جانتے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی انسان نے اگر بیوقوف بننا ہے تو کسی مرد سے کیوں بنے، صنف نازک سے بیوقوف بنا جائے تاکہ اس میں کوئی لطف بھی پیدا ہو. تو اسی طرح ایک خاتون تھی، ادب سے ان کو شغف تھا، وہ کافی آتی تھی، ان کے لیے کھانے بنا کے لا رہی ہیں، ان کے لیے اور چیزیں لا رہی ہیں. تو ان کو ایک خطاطی پسند تھی. تو ایک دو مرتبہ انہوں نے خود اظہار کیا کہ سر یہ مجھے دے دیں. انہوں نے کہا نہیں، یہ میرے وہ اس میں ہے، وہ جو نمائش کرتا ہوں اس میں شامل ہے، یہ نہیں مل سکتی. اب ایک روز وہ خاتون آئی اور ان کو وہ موٹی ذمہ دار نہیں کہتے تھے، نام ان کا نہیں لیتے تھے، موٹی ذمہ دار نہیں کہتے تھے، میں ان کو جانتا بھی تھا. تو ایک روز وہ آئیں اور آگے کہنے لگی کہ جی میرے گھر میں وہ درس قرآن ہے، تو برکت کے لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ خطاطی وہاں لگ جائے، تو اگر آپ مجھے دے دیں تو میں کل واپس کر جاؤں گی آج شام کے لیے. تو صادقین صاحب مان گئے، وہ خطاطی لے گئیں، اس کے بعد غائب ہو گئی. اب مجھے اکثر کہے بھائی یہ آپ بھی ہم پیشہ خاتون ہیں، آپ پیشے کو تو جانتے ہیں نا، کیونکہ وہ ادیب تھی، میں بھی. میں نے کہا جی ہاں. تو یہ دیکھیں کیسے چکمہ دے کے گئی ہیں، تو ان کا کیا کیا جائے. میں نے کہا جی یہ تو آپ کی منحصر ہے، آپ پہ جو چاہیں سو آپ کریں. ہاں. تو ایک روز کہنے کہ پھر اٹھیے، وہ جو آپ کی ہم پیشہ خاتون ہے، ہم اس کے گھر چلتے ہیں اور خطاطی واپس لے کے آتے ہیں. اب میں ساتھ اس لیے نہ گیا کہ خام خواہ میں اس میں ملوث نہیں ہونا چاہتا. میں نے کہا جی مجھے کوئی کام ہے ابھی، ایک تو آپ کو تو 1.5-2 گھنٹے لگیں گے. چنانچہ صادقین گئے اور سیدھے اندر گئے، سلام دعا کا جواب نہیں، اپنی خطاطی اتار کے تو واپس لے آئے. اور وہ یہی کہتے تھے کہ دیکھیں میں اتنا بیوقوف تو نہیں ہوں جس طرح لوگ سمجھتے ہیں. اچھا، صادقین کھانے پینے کے بھی بہت زیادہ شوقین نہیں تھے. ان کے وہ جو جثہ تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ موصوف کچھ کھاتے پیتے نہیں، کیونکہ ہم وقت وہ مصروف ہیں. مجھے اب تک یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں گیا، مطلب ہے کہ 3-4 بجے چلا گیا، تو غالب کے اوپر، غالب کی بڑی زبردست انہوں نے مصوری کی ہے، وہ ایک بنا رہے تھے، تصویر بنا رہے تھے. تو میں نے ویسے ہی پوچھا، میں نے کہا صادقین صاحب وہ اپنا آپ نے دوپہر کا کھانا کھا لیا؟ کہنا کہ بھائی ہم نے تو ناشتہ بھی نہیں کیا. تو میں نے کہا کچھ کھانا پینا نہیں؟ کہنا کہ نہیں، سوپ پئیں گے اور اس سے گزارا ہو جائے گا، اس کے بعد دیکھیں گے، پہلے یہ تصویر مکمل کر لی جائے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ ہمیشہ ان کے ہاتھ چلتے رہتے تھے، نقش جو ہوتا مکمل ہو جاتا تھا ذہن میں، بعد میں صرف وہ اتارتے تھے اس کو، اور جب بیٹھے بیٹھے ان کو کوئی خیال آتا تھا تو ہلکی سی سیٹی بجاتے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان کے ذہن میں کوئی نیا نقش جو ہے وہ ابھرا ہے. تو ایک روز میں گیا ہوں، دوپہر کا وقت تھا، تو آپ جانتے ہیں کہ عجائب گھر کے جو پچھلا حصہ ہے اس کے سامنے ٹورنٹل مارکیٹ ہے، درمیان میں ایک سڑک ہے. تو ایک زمانے میں وہ جو ہے اپنا ٹورنٹل مارکیٹ، وہاں تنور وغیرہ ہوا کرتے تھے، وہ بڑے گوشت کی دکانیں ہوتی تھیں. تو صادقین صاحب سڑک کے اس حصے میں کھڑے ہوئے ہیں، یعنی عجائب گھر والے میں، اور ہاتھ میں ایک کٹوری یوں کر کے نا، جس طرح چائنیز بازیگر جو ہوتے ہیں وہ بیلنس یوں کر رہے ہیں، بیلنس ہو نہیں رہی، ویسے ہی جھوم رہے تھے تھوڑے سے.
تو کھڑے ہوئے اور آنکھوں میں وہ چشمہ بار بار ٹھیک کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ پتہ نہیں یہاں پہ کیا کھڑے ہوئے ہیں, وہاں دھوپ ہے, کوئی ایک آدھ ٹریفک گزر جا رہی اور حیران پریشان سے کھڑے ہوئے ہیں. تو میں نے جا کے سلام دعا کی, تو میں نے کہا کہ صادقین صاحب کچھ ہوا خوری ہو رہی ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہوا خوری تو نہیں, کوئی کریلا خوری ہو رہی. تو وہ منو بھائی کے گھر سے قیمہ بھرے کریلے آئے تھے, تو ہمارا خیال تھا کہ روٹی یہاں سے لے لیں گے. تو وہ خالد بھی چلے گئے اور سلطان بھی کہیں گئے ہوئے ہیں. فقیر کے پاس رقم تو ہوتی نہیں, ان کے پاس ہوتی. تو ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو پار کر جائیں, اگر سڑک کو اگر پار کر سکتے ہیں تو ادھر ایک تندور ہے, اس سے کچھ ادھار کر لیں گے, اس کو بھی گرم کروا لیں گے. تو میں پھر ظاہر ہے کہ ان کو اپنے پاس رقم نہیں رکھتے تھے, وہ ان کے پاس ان کے کوتوال جو تھے ان کے پاس ہوتی تھی, اور خود بالکل. تو یہ جو میں سلطان کا تذکرہ کیا ہے, یہ لڑکا ان دنوں کبھی کبھار دکھائی پڑتا تھا, اور کہا جاتا تھا کہ دور پا کا رشتہ دار ہے, لیکن ملازم کے طور پر. اس کے بعد بہت بڑا سکینڈل ہوا, میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن ان کے جو سلمان صاحب ہیں جو اب صادقین فاؤنڈیشن کے چیئرمین وغیرہ, انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ سلطان صاحب نے بعد میں اپنے آپ کو ان کا وارث قرار دیا, اور سینکڑوں پینٹنگز جو تھیں وہ لے گئے, بلکہ فیک پینٹنگز بنا کے خود وہ اتھینٹیکیٹ کر کے وہ دیتے تھے کہ صادقین نے میرے سامنے بنائی. تو بعد میں باہر طور ان کا سد باب ہو گیا. تو اس طرح ان کی طبیعت میں سادگی, اور میں خود بھی اقرار کرتا ہوں, میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ مجھ سے قسم لے لیجئے کہ اگر انہوں نے جتنا میں کام, انہوں نے 25 اسکیچ بنائے بڑے میری کتاب کے, میری پورٹریٹ بنائی, ٹائٹل بنایا, لیکن ایک پیسے کی نہ کبھی انہوں نے خواہش کی, نہ مجھے جرأت ہو سکی یہ پوچھنے کی کہ حضور میں کچھ پیش کروں, نتھنگ. صرف ایک ایکسیپشن ہے کہ ایک روز میں گیا تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب بہت لگتا ہے خوش آ رہے ہیں, وہ کھا بھی کے آ رہے ہیں. میں نے کہا جی بیگم نے پسندے بنوائے تھے تو بنائے تھے تو وہ اچھے تھے. اچھا بھائی پسندے تو ہم بھی شوق سے کھا سکتے ہیں. تو میں پھر ان کے لیے کچھ پسندے بنا کے لے کے گیا تھا. ادروائز 1.5-2 برس میں کھایا پیا میں نے ہی ان کے ہاں سے ہے, انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں لیا.